خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات, سیاست کی بساط پر جو ہے وہ چالیں جو ہیں وہ دن بدن بدلتی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب کو کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ تانا دینے والے, سیاسی ناپختگی کا تانا دینے والے آج خود پریشان بیٹھے ہیں. آئی ایم ویری لکی کہ آج ہمیں جوائن کیا ہے, پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں, اینکر بھی ہیں, اور آپ کی بہت پسندیدہ بھی ہیں, ملیحہ ہاشمی نے. السلام علیکم ملیحہ. تھینک یو ویری مچ. تو ملیحہ سے آج ہم کچھ بات کریں گے جو کرنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں ان کے حوالے سے. ملیحہ, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خان صاحب نے کل ایک ترک کا پتہ کھیلا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ڈیٹ اناؤنس کریں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیں, یہ بہت ہی زبردست ایک بریلینٹ ماسٹر اسٹروک آئی وڈ کال اٹ. خان صاحب جانتے ہیں کہ ان کے مخالفین اس وقت کسی صورت بھی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں, کو جا کے الیکشن کی ڈیٹ وہ دیں بیٹھ کر. سو یہ ایک جو دو تانے عمران خان کو بہت زیادہ ملا کرتے تھے نا کہ اگر وہ بہت سنجیدہ ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن فوری طور پر کروانے کے لیے تو اسمبلیز کیوں نہیں ڈیزالو کر دیتے. تو وہ بھی عمران خان نے ان کا گلا شکوہ دور کر دیا. اور کل چودھری پرویز الہی صاحب نے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی جو سمری بھی سائن کر کے دے دی, جس طرح آپ کسی کو ضمانت کے طور پر ایک چیک دے دیتے ہیں, اسی طرح ایک سیاسی چیک چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو دے دیا. یہ ایک کانسپریسی بھی تو ہو رہی تھی کاف لیگ کے حوالے سے. سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, کاف لیگ کے حوالے سے, پرویز الہی کے حوالے سے, اور پھر مونس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تو ایک دم سے ایک بیانیہ آنا شروع ہو گیا کہ دیکھیں کاف لیگ تو کہیں بیک فٹ پہ جائے گی. دیکھیں, یہ مونس نے تو خیر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کہتے ہیں نا فٹ بال آج کل ورلڈ کپ بھی چل رہا ہے اور فٹ بال فیور بہت ہائی ہے, تو لوگ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں فٹ بال میں اون گول. تو یہ مونس کی طرف سے اون گول ہو گیا, اور اس گول نے باجوہ صاحب کو بھی جو ہے وہ بھی رگڑا لگا دیا کہ وہ باجوہ صاحب کے دفاع کے چکر میں آپ اپنی طرف سے بتا رہے تھے کہ جی لوگ جو تنقید کر رہے ہیں ان پر وہ غلط کر رہے ہیں. وہی تو تھے جنہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو الٹا یہ سوال ریز ہونا شروع ہو گیا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اور چودھری پرویز الہی صاحب کو باجوہ صاحب نے اگر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کا کہا تو پھر جو مقابلے میں 13 جماعتوں کا جمعہ بازار لگایا باجوہ صاحب, پھر وہ بھی شاید باجوہ صاحب نے ہی لگوایا ہے. اور باجوہ صاحب آخری دن تک یہ پیٹتے رہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, اور پھر یہ کہتے رہے کہ 1.5 سال جو آخری گزرا ہے فیبروری 2021 سے آنورڈز ہم نے سیاست میں کردار ادا کرنا چھوڑ دیا ہے. تو یہ بھی ان اٹ سیلف ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی سٹیٹمنٹ تھی, کیونکہ ہم تو یہی اسیوم کرتے ہیں کہ جب سے ڈکٹیٹرشپ کا دور ختم ہوا ہے تب سے پاکستانی سیاسی نظام میں فوج کا براہ راست کوئی کردار نہیں. اور اگر دیکھا جائے تو فوج میں باجوہ صاحب کو مائنس کر کے آپ زیادہ تر دیکھیں ہمارے جو دلیر فوجی ہیں, بڑی بڑی سینئر پوزیشنز پر بیٹھے لوگ, وہ اختلاف کرتے ہیں اس بات سے کہ فوج کا سیاست میں کردار. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. بات یہ ہے کہ جو میسز کا نیریٹو ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ فوج کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم سب بھی فوج کے ان جوانوں ان شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہیں. بات تو صرف ہو رہی ہے کچھ انڈیویجولز کی بالکل جو کہ پولیٹیکل مینوورنگ کر رہے ہیں, ڈیویٹ کریں اپنے اس اپنے رول سے. ہاں رول سے ایگزیکٹلی. اور دوسرا یہ کہ خان صاحب نے ایک تو یہ سمری والی بات جو ہے یہ جو اب آ گئی یہ کنفیوژن کلیئر ہوگی. دوسرا خان صاحب نے ایک تو اسمبلیز ڈیزالو کرنے پہ ان کا منہ بند کروا دیا. دوسرا یہ کہ جو خان صاحب کو یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان کبھی سیریسلی ٹیبل پر آ کر نیگوشیٹ نہیں کرتے, بات نہیں کرتے, ڈائیلاگ نہیں کرتے, جمہوریت ڈیبیٹ کے بغیر نہیں چلتی. بالکل. تو وہ بھی خان صاحب نے ان کو کہہ دیا کل کہ آپ آ جائیں ہم بات کر لیتے ہیں. کب دیکھ رہی ہیں الیکشن آپ؟ الیکشن مجھے لگتا ہے مئی سے پہلے تو مجھے نہیں, اپریل میں. ہاں جی عید کے بعد ہی ہوں گے. حالانکہ جو آئین اور قانون کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو یہ آڈینس کے لیے بڑا ضروری ہوگا جاننا کہ فرض کیا کہ آج اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہیں, 3 دسمبر ہے آج, تو 3 مارچ کو انیویٹیبلی الیکشن کروانا پڑے گا 3 مارچ سے پہلے الیکشن کمیشن کو آئین کے مطابق 90 دن کے اندر. بالکل صحیح. اس سے پہلے کروا سکتے ہیں لیکن اس سے لیٹ نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح. اگر اسمبلیز اپنے وقت پر ڈیزالو ہوتی ہیں, ختم ہوتی ہیں, اپنی مدت پوری کر لیتی ہیں آئینی, تو پھر 60 دن کے اندر الیکشن کروانا ضروری ہے. بالکل. سو میرا خیال ہے کہ یہ 2 4 3 مہینے آگے پیچھے ہونے سے اتنا فرق نہیں پڑے گا. بھلے خان صاحب کی بات مانی جاتی ہے یا پی ڈی ایم اگر استعفے آ جاتے ہیں تو اٹ سیلف اتنی سیٹس ہیں کہ وہ نیشنل ایک الیکشن کے لیے. اور پھر دیکھیں کہ ایگزیکٹلی, اور پھر یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ فرض کیا پنجاب اور کے پی اسمبلی ڈیزالو کر بھی دی جاتی ہے
تو یہ ٹوٹل سیٹس کا 66% بنتا ہے. بالکل تو کیا مطلب ہے کہ 66% کا الیکشن پہلے ہوگا اور پھر چند ماہ بعد دوبارہ سے 100% سیٹس پہ الیکشن ہوگا. یہ پاکستان کی اکانومی تو نہیں اتنا بوجھ برداشت کر سکتی ابھی. بالکل صحیح. اچھا خواتین و حضرات، ہم پچھلے کافی عرصے سے پاکستان میں جو ظلم بربریت کی جو تاریک رات جاری ہے اس کے حوالے سے بھی بات کرتے آئے ہیں. اعظم سواتی جن کے ساتھ پہلے بہت ظلم و ستم ہوا، ملیح ان کو اب بلوچستان بھیج دیا گیا. اور مجھے وہ اختر مینگل کی بات آپ کو بھی یاد ہوگی، اور رانا ثناء اللہ نے بھی اس پہ کہا تھا کہ جی ہم آپ کو مچ جیل میں لے کے جائیں گے، عمران خان صاحب کے لیے کہا تھا. تو یہ کیا فلم ہے بلوچستان وہاں پہ، اور ایک دم سے اتنے پرچے بھی ہو گئے ان پہ. ہاں جی، بات یہ ہے اور ظلم بھی ان کے ساتھ ہوا. ایگزیکٹلی. یہ تو جو کچھ بھی ہوا ہے میری ذاتی نظر میں یہ پچھلی جو رجیم چلتی آ رہی تھی یہ اس کا سارا نظریہ تھا اور اسی کا کیا دھرا ہے جو ابھی بھگت رہی ہے عوام. مجھے یہ لگتا ہے، میں ملٹری لیڈرشپ کی بات کر رہی ہوں، باجوہ صاحب کی اسپیسیفکلی، کیونکہ باجوہ صاحب پہ تنقید کی تھی اعظم سواتی نے. 2 ٹویٹس کی تھیں باجوہ صاحب کے حوالے سے اعظم سواتی نے. ایک میں انہوں نے رجیم چینج پر سوال اٹھایا تھا کہ باجوہ صاحب کا کردار اس میں جو ہے اس پہ جواب دیا جائے، اور دوسرا انہوں نے باجوہ صاحب کی فیملی کے اثاثہ جات میں اچانک جو ہوش ربا اضافہ ہوا اس پر سوال اٹھایا تھا. اچھا، حالانکہ وہ تو احمد نورانی نے کہا، احمد نورانی نے تو ورڈ یوز کیا کہ دس از دا ٹپ آف دا آئس برگ. ایگزیکٹلی. لیکن مسئلہ یہ نا کہ ادھر بات کرنے کی جرت نہیں، ادھر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں، کیونکہ اگلے بہت اچھی طرح سے کورڈ ہیں. اگلے ایسے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھ کر بات کریں جہاں پہ جرت نہیں ہے آپ کی لا قانونیت دکھانے کی. اور پھر یہ کہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے اس پہ انکوائری انیشیٹ کرا دی کہ جی ایف بی آر میں 2 لوگوں کو سسپینڈ کرا دیا. وہ جی ان لینڈ ریونیو کے 2 آفیسرز ہیں. بڑا مجھے افسوس ہوا، ایک ڈیپٹی کمشنر عاطف نواز اور دوسرے ظہور احمد. 2 سینئر افسران کو محض اس لیے برطرف کروا دیا گیا کہ جی انہوں نے انفارمیشن کیوں لیک کی. وہ اللہ کے بندوں جن کا اتنا ان ریزنیبل اور انبلیویبل حد تک یہ جو اضافہ ہوا ہے اثاثہ جات میں جو جسٹیفائی نہیں وہ کر پا رہے، ان کو پوچھیں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. خبر کہاں سے دی، کوئی ان کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ جو اعظم سواتی نے سوال اٹھائے ہیں میرا خیال ہے تشدد اس کا جواب نہیں ہے. اور جس طرح سے بلوچستان پولیس بڑے اسے کیا کہیں ان ہیومن کہنا زیادہ بہتر ہے اور بڑا ہی انبلیویبل ہے دنیا کے لیے. اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، بالکل بروٹل ہے، باربیرک ہے، کیٹاسٹروفک ہے کہ جس طرح سے پاکستانی عوام نے دیکھا کہ ان کو 4:30 بجے صبح پیمز لے کے جایا جاتا ہے. پیمز ہاسپٹل کے دل کی تکلیف ہے، اور صبح 7:30 بجے ان کو اٹھا کے کچلاک ایگزیکٹلی کوئٹہ لے جاتے ہیں اور پھر آگے. تو یہ مجھے ارشد شریف شہید کا وہ یاد آتا ہے جملہ جو ابو ذر نیازی پاکستان کے مایہ ناز وکیل ہیں، ماہر قانون ہے، اکثر ارشد صاحب کے شو میں بھی آتے تھے. انہوں نے کہا کہ ارشد صاحب نے مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر یہ بتایا تھا کہ مجھے ان نون نمبر سے کالز آتی ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ بیٹا تم پشین آؤ ذرا اپنی ضمانت کروانے، تمہارے سر میں نہ فائر مارا تو بتانا. اچھا. اور کینیا میں آپ دیکھیں سر پہ فائر مارا. اچھا، ارشد شریف صاحب کا ذکر جب تک ہم اپنے ویلاگ میں اپنے شو میں نہ کریں اس وقت تک ہم اطمینان سے نہیں بیٹھتے، اور اس کو ہم جاری و ساری رکھیں گے اس وقت تک جب تک کہ ارشد شریف کے قاتل جو ہیں وہ کیفر کردار کو نہیں پہنچتے. آج ان کا چیلم تھا اور آپ ان کے گھر میں تھیں، آپ ان کی فیملی سے بھی ملیں. تو ایک تو ان کے کیس کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے، اور دوسرا ان کی فیملی کا مورال کیسا ہے اس حوالے سے ذرا دیکھیں. ان کی فیملی نے، خاص طور پہ ان کی والدہ نے، ان کی اہلیہ، ان کے بچے، ماشاءاللہ جس طرح سے انہوں نے ایک زبردست ایکسیپشنل صبر کا مظاہرہ کیا ہے ماشاءاللہ. یعنی ایک صبر وہ ہوتا ہے کہ جو آپ اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو اس پہ آپ کا جو رویہ ہے اس کو صبر کہتے ہیں کہ صبر کیسا ہے. دوسرا وہ ہوتا ہے کہ حق کی تلاش اور مجرموں کو کیفر کردار تک جو پہنچانے کی جستجو ہے وہ بھی ان کی اتنی ہی اسٹرانگ ہے جتنا ان کا صبر اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ. بے شک. اور وہ اس کو پوری طرح سے پرسو کر رہی ہیں. اور میں تو بلکہ پاکستان کے 9 منتخب آرمی چیف صاحب سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ نہ صرف ارشد شریف صاحب کے گھر آ کے ان کی فیملی سے تعزیت کیجیے، بلکہ ان مجرموں کو پکڑنے میں آپ اس لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ان کی والدہ کو جنرل صاحب آپ سے بڑی امیدیں ہیں. میں بھی کچھ دن پہلے بھی ان کے گھر گئی ہوئی تھی تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا جس دن ان کی اناؤنسمنٹ ہوئی نا، خان صاحب نے بھی کہا کہ سمری سائن کر دیں پریزیڈنٹ صاحب، اس دن میں وہاں موجود تھی کیونکہ میرے لیے بڑا ایموشنل دن تھا پرسنلی، کیونکہ ارشد شریف اس ٹرانسمیشن میں شامل نہیں تھے اور میرے لیے بڑی تکلیف کی بات تھی کہ اے آر وائی کی ٹرانسمیشن بڑی خالی اچھا یہ بالکل فیلنگ ہوئی کہ ایگزیکٹلی. تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ جو عاصم منیر ہے نا یہ میرے بیٹوں کی طرح، یہ آ گیا تو انشاءاللہ تم دیکھنا ارشد اس کی بڑی تعریف کرتا تھا. جنرل عاصم منیر صاحب
آپ کو وہ ان کی والدہ اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتی ہیں, آپ اس وقت منصب پر ہیں, تو آپ ہی ارشد شریف کے قاتلوں کو انشاءاللہ نکال کے سامنے لائیں. بالکل. ان کا حافظ قرآن ہے, کہتی ہیں حافظ قرآن ہے وہ, اس سے زیادہ کون یہ سمجھتا ہوگا کہ مظلوم کے ساتھ ہے اللہ. کیا تو بات. مجھے ان کی بات اتنی اچھی لگی اور میں نے پھر ٹویٹ بھی کی اور ماشاءاللہ میسیولی وہ وائرل ہوئی بھی. آئی ہوپ کہ جنرل صاحب تک میرا یہ میسج گیا ہو, اور ابھی تک جتنی خبریں آ رہی ہیں, جتنے وہ ایکشنز لے رہے ہیں جس طرح کے, اس سے تو مجھے کافی امید بند رہی ہے کہ انشاءاللہ کافی حد تک وہ کورس کریکشن کرنے میں بہت جلد کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. لیکن جنرل صاحب پوری قوم کی نظریں ارشد شریف کے قاتلوں کو کے پکڑے جانے پر ٹکی ہوئی ہیں. انشاءاللہ جس دن یہ انصاف ملے گا انشاءاللہ, تو اس دن آپ سمجھیں کہ انشاءاللہ, اور ہم بھی اس پہ بات مسلسل کرتے رہیں گے اور بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. اچھا ملیہ, دوسرا پاکستان کو اس وقت معاشی پرابلم جو ہے وہ شدید درپیش ہے, ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور ایک اچھی ڈگر پہ چل رہا تھا پاکستان, اور یوں لگتا ہے کہ جیسے جان بوجھ کر ایک ڈی اسٹیبلائز کیا گیا, ایک کیوس پیدا کیا گیا اکنامکلی. اور اب وہ جو مورے تھے جنہوں نے فائنینشلی پاکستان کو, آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل اسحاق ڈار, شاہ زیب خانزادہ اپنے ہی اس کے میڈیا پہ بیٹھ کے انہوں نے اور مفتاح اسماعیل کو گالیاں دینی شروع کر دیں کہ شاید ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. اور کل اسحاق ڈار نے کہا جی کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, تو کس کے پاس جائیں گے وہ؟ اب بات یہ نا جس طرح کی وہ کہ میں نے آئی ایم ایف سے کہہ دیا آپ بہت اب نارمل بیہیو کر رہے ہیں, یہ بھائی اللہ کے بندو, یہ آپ باڈی لینگویج اور یہ ٹون اس کے ساتھ رکھتے ہیں کہ جس کے وہ پنجابی چاہتے ہیں جدے کو لینے ہون, جدے تسی کانے نہ ہو. کانے نہ ہو, بالکل صحیح بات. تو بات یہ کہ آپ کو دے نو یو ان سائڈ آؤٹ. ٹرو. جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ تو وہ پاکستانی عوام سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کا کیسے بیڑا غرق کیا ہے. تو یہ اب ایک دوسرے پہ گند اچھال کے آپ اگر یہ سمجھیں پاکستانی عوام اس لالی پاپ سے خوش ہو جائے گی کہ اچھا جی پہلے نے دوسرے تے پا دیتا ہے دوسرے نے پہلے تے پا دیتا ہے, اس طرح نہیں چیز چلے گی. آپ کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا. 6% پہ پاکستان ترقی کر رہا تھا, ایکسپورٹس ریکارڈ ہائی تھی ماشاءاللہ, ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنی عروج پہ تھی, 50 سال کے بلند ترین سطح پر پاکستان کا ٹیکسٹائل انڈسٹری آؤٹ پٹ پہنچ گئی تھی. لیبر فیصلہ آباد میں ختم ہو گئی تھی, لوگ ان ٹرینڈ لوگوں کو ٹرین کر کر کے کام پہ لگا رہے تھے, اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں, یہ صرف مارچ اپریل 2022 کی بات ہے, ابھی 8 مہینے پہلے. اور آج آپ دیکھیں حالات کے -1 پہ جی ڈی پی آپ کا گروتھ ریٹ پہنچ چکا ہے, منفی میں جا چکا ہے, اور یہ کچھ دن پہلے کا ڈیٹا ہے, آئی ایم شیور اب اس سے بھی نیچے جا چکا ہوگا. 22%. جی آپ کی انفلیشن تو خیر کئی گنا بڑھ گئی, ان امپلائمنٹ بے روزگاری 22% سے زائد بڑھ چکی ہے. پاکستان میں اس وقت گھر گھر میں یہ فکر پڑ گئی ہے کہ بچوں کو کھانا کھلائیں یا ان کی اسکول فی پے کریں یا رشتہ داروں سے ملیں. لوگ فوتگیوں پہ شادیوں پہ جانے لائق نہیں رہے کہ وہاں 4 پیسے لگ جائیں گے. بالکل, ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی کوئی ایک ایجنڈا ہی ہے کہ پاکستان کو اکنامکلی اتنا جو ہے وہ کمزور کر دیا جائے کہ پھر نیوکلیئر ایسٹس خطرے میں آ جائیں. کہ ہاں, تو ظاہر ہے جس وقت اگر آپ آئی ایم ایف کو جب نہیں پورا کریں گے تو وہ تو انہوں نے اپنی منمانی تو کرنی ہے. اور دیکھیں پھر یوکرین بننے سے ہم نے پاکستان کو بچانا ہے انشاءاللہ. دیکھیں انشاءاللہ بات یہ کہ یوکرین کا کیا تھا, امریکہ کے آگے اتنے گھٹنے ٹیک دیے, نیوکلیئر پاور گیو اپ کر دی, سب کچھ کر دیا, تو آج رشیا کے آگے بازو توڑوا کے بیٹھا ہوا ہے. آج پوری دنیا بھی ان کی ہیلپ نہیں کر سکتی, اور امریکہ بھی منہ چڑھا رہا ہے. تو یہ امریکہ کی غلامی سے اور جتنی بھی عالمی طاقتیں ہیں ان کی غلامی سے پاکستان کو نکلنا ہوگا. ہم کوئی امریکہ کے دشمن نہیں ہیں, لیکن ہم کسی کے غلام بھی نہیں ہیں. تو انسانوں کی طرح ایک جو لیول ہیڈڈ طریقے سے ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے اس پہ ہمیں چلنا پڑے گا اور ملک کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. ملیہ آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور مجھے صرف جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ یہ جو عمران خان کی انپریسیڈنٹڈ اس وقت سپورٹ ہے میسز میں, تو کیا طاقتور حلقے اس کی وجہ سے تو نہیں خوفزدہ, کیونکہ 70 سالوں میں مخلوط گیم کی گئی ساری, تو جس میں کہ بہت ایزیلی لوگوں کو یعنی کہ استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اب ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اب عمران خان کو چونکہ ایک تھوڑا تجربہ ہو بھی چکا, اور اب لوگوں کا اور ود ایوری پاسنگ ڈے عمران خان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہو رہا ہے. جتنے شناختی کارڈ بن رہے ہیں ان میں سے 90% پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو کیا یہ بھی ایک ہے رجیم چینج شاید اس وجہ سے بھی کی گئی, تو کیا جو آگے بھی اس کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں یہ بہت ایبسولوٹ پاور میں اگر عمران خان صاحب آگے تو کوئی ریولوشنری کام ہی نہ ہو جائے؟ دیکھیں میں پرسنلی آپ کو بتاؤں کہ جتنی ابھی تک مجھ تک ذرائع سے خبریں پہنچی ہیں 9 منتخب آرمی چیف کے حوالے سے,
وہ تو یہ ہے کہ یہ کرپٹ نہیں ہے. بے شک اس میں تو ایوری ون, یہ تو ٹھیک ہے؟ دشمن بھی مان رہے اب یہ ایگزیکٹلی اب وہ چونکہ نیا آرمی چیف کرپٹ نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا اگلے الیکشن میں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ فوج کا, اسٹیبلشمنٹ کا یا دیگر اداروں کا, عدالتوں کا کیا کردار رہتا ہے انشاءاللہ. کیونکہ باجوہ صاحب کا مسئلہ یہ تھا, اب جو بہت سارے اب کیسز آ رہے ہیں, ہم نے تو نہیں بات کی, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. یہ تو احمد نورانی کہتے ہیں کہ وہ 1.5-2 سال سے اس پہ پورا ہوم ورک کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے ہیں مزید بھی دکھائیں گے, اور نون لیگ کی گورنمنٹ میں پیپرز نکلے ہیں, اب یہ بھی اب دیکھیں نکلے ہیں. اور ڈار صاحب نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے, ڈار صاحب نے کہا انکوائری کریں یہ خبر نکلی کیسے ہے. یعنی ایک طرح سے وہی جس طرح مونس نے بات کی تو الٹا باجوہ صاحب بھی بے عزت ہو گئے. ابھی بھی وہ نہیں پہ بات آ گئی یہ ساری. تو آئی بلیو کہ اگر تو ہماری اسٹیبلشمنٹ لٹرلی جہاں پہ میچ کے دوران نیوٹرل رہنا چاہیے وہاں رہتی ہے, اور جہاں حق اور باطل میں فیصلہ کرنا ہے, یعنی اگر کوئی کرپٹ لوگوں کو سزا ہو رہی ہے, عمران خان کا میں اینڈ پہ بتاتی جاؤں, وہ کیا کہتے ہیں کہ نیوٹرل کب ہونا ٹھیک ہے اور کب ہونا غلط ہے. نیوٹرل ہونا اس وقت ٹھیک ہے جب الیکشن ڈے ہے, کوئی فوجی ہے, فقیر ہے, مالی ہے, ڈاکٹر ہے, موچی ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, کسی کمپنی کا مالک ہے, چینل کا مالک ہے, ہم سب ہیں, ہم سب کو حق حاصل ہے کہ اپنی اپنی مرضی اور ضمیر اور منشا کے مطابق ووٹ کاسٹ کریں. بالکل وہاں پہ کوئی ادارہ یا کوئی شخص کسی دوسرے پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو نہیں اس کو ووٹ کریں. یہ نیوٹرلٹی ہے, یہ ہے نیوٹرلٹی جو چاہیے. بالکل. اور اس دن ٹھپے کسی غلط بندے کو یا کسی صحیح بندے کو بھی غلط ٹھپے لگا نہیں ہونے چاہیے, کسی کو غلط جتوانے یا ہروانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک جگہ جہاں پہ نیوٹرل آپ کو نہیں رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو کرپٹ مجرم ہے, وہاں پہ یعنی آپ سزا ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ پاکستان کے چاہنے والے بھی ہیں, محافظ بھی ہیں, پاکستان کو بچانا بھی ہے, اور پھر فون آئے کہ جی فلانے دا کیس چھڑ دیو. یہ خواجہ آصف صاحب کا تو باجوہ صاحب خود ہمیں بتا چکے ہیں قصہ کہ منو فون آیا خواجہ صاحب دا کہ میں ہار رہے ہیں, اور میں کیا خواجہ صاحب تسی فکر نہ کرو تسی جیت رہے ہو آن دا ریکارڈ. اب آرمی چیف, اور اسی طرح یہ ہمیں چیٹم ہاؤس رول تھا, ہمیں باجوہ صاحب نے خود بتایا, اور یہ چونکہ اتنی بات اب ہر جگہ ہو چکی ہے تو میں یہاں پہ بھی کر دیتی ہوں. انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ مفتاح اسماعیل نے 2018 میں نون لیگ حکومت ختم ہونے سے پہلے مجھے کہا تھا, ختم ہونے کے بعد جب الیکشن آیا تو کہا کہ باجوہ صاحب اللہ کرے ہوں اسی نہ جیتیے, جیڑا بھی جیت کے آئے گا وہ دے متھے لگنا ہے کیونکہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں نا کہ جب, اور یہی مفتاح اسماعیل ابھی کچھ عرصہ پہلے بتا رہے تھے کہ باجوہ صاحب یہ فوج نے ہمیں کہا کہ نیب قوانین میں ترامیم کریں, فوج سے مراد کیا ہے؟ وہ تو یہ بھی کہتے رہے نا کہ ہم تو حکومت کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے, ہمیں تو لا کے بٹھایا گیا, جاوید لطیف جو کہتے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اس لیے ہو رہی تھیں کیونکہ باجوہ صاحب کی پرسنل ایمبیشنز ہمیں نظر آئے, جو بعد میں پتہ بھی چیزیں ہمیں کئی چلتی رہیں. اب اگر آرمی چیف جیسے بتایا جا رہا ہے, اللہ کرے ویسے ہی ہوں اگر انشاءاللہ, اور کرپشن کے خلاف کھڑے ہوں, یعنی کسی کرپٹ بندے کو بچائیں نا, بالکل صحیح, بس اتنا کر دیں انشاءاللہ, پھر تسی باقی اللہ تے چھڑ دیو تے تھلے عوام تے چھڑ دیو, انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا پاکستان. انشاءاللہ. خواتین و حضرات, آپ نے ملیحہ ہاشمی کی باتیں سنی, اور ہم اسی دعا کے ساتھ اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو یوں قائم و دائم رکھے, اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کر کے رکھے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.